الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہے ہیں، اے مخاطب، اگر تو زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوگا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اللہ عز و جل کا جو ارشاد، یہ پہلی آیہ مبارکہ ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اکثر لوگوں کی اطاعت شروع کر دیں تو وہ جو سیدھا رستہ ہوتا ہے اس سے انسان کو بھٹکا دیتے ہیں، اور وہ قیاس آرائیوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کی باتوں میں کسی قسم کی سچائی، حقیقت کسی جگہ پر موجود نہیں ہوتی، قیاس آرائیوں پر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ چونکہ نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے تھے کہ اسے ہدایت مل جائے، وہ راہ راست سے بھٹک کیوں گیا ہے، فکر کرتے تھے اسلام میں لوگ آ جائیں۔ تو فرمایا کہ آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوگا اور کون ہدایت پانے والوں میں سے ہوگا۔ چونکہ پچھلی جو آیات تھی نبوت پر کفار کے جو شبہات تھے وہ بیان کیے گئے، پھر ان کے جوابات دیے گئے، پھر فرمایا کہ حق واضح ہو چکا ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں موجود تھا۔ اب یہاں پر فرمایا کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے یا آپ کے پیغام کو نہ مانے تو وہ محض گمراہی کی پیروی کرنے والا ہوگا، اور وہ گمراہوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر گمراہی کے حوالے سے بتایا کہ تین چیزوں میں متصور ہو سکتی ہے جو گمراہی ہے۔ پہلی ہے گمراہی الوہیت کے اعتقاد میں، دوسری ہے نبوت کے اعتقاد میں، اور تیسری ہے احکام شرعیہ کے اعتقاد میں۔ جو پہلی ہے الوہیت کا اعتقاد، اس میں موجودہ صورتحال ہمارے کالجز میں بھی ہے ایسا، اور یہ ایتھیسٹ جنہیں کہتے ہیں ملحدین، یہ یونیورسٹیز میں بھی ایسی ہیں۔ ایسے بچے سوال کر دیتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ مختلف قسم کے، آپ نے جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ دن رات دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے سوالات، اللہ معافی دے، یہ ذہنوں میں آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سنن نبی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب ایسے گمراہ کن سوچیں، خیالات ہمارے ذہنوں میں آئیں تو فوراً اللہ سے ہدایت طلب کی جائے کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں اسی رستے پر قائم و دائم رکھا جائے۔ ہمارے اسکالر حضرات وہ ان کو جوابات دیتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہمارا عنوان یہ ہے کہ الوہیت کا اعتقاد یہ ہے کہ کوئی شخص خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہو، چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بس اللہ نے کائنات بنائی اور اس کے بعد ختم، پھر کوئی خدا نہیں ہے، وہ انکار کر دیتے ہیں، اور یا پھر متعدد خداؤں کو وہ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے مشرکین ہیں
وہ بت پرستی بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ نبوت کے اعتقاد کی گمراہی وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لینا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لینا، معجزات دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اور وہ توبہ کے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے، یاد رکھیں وہ کسی صورت جنت میں نہیں جا سکتا۔ شرک اگر کوئی کرتا ہے، توبہ پر اس کی موت نہیں ہوئی اور اس نے سیکھنا بھی نہ چاہا، موت واقع ہو گئی، تو یاد رکھیں وہ جہنم میں ہی جلے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور فرمایا تیسرا ہے احکام شرعیہ کی گمراہی، وہ یہ ہے کہ جس کام کو نبی علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا ہو، اس کام کو مستحب جانتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جن کاموں کو حرام، مثال کے طور پہ سینہ کوبی کرنا، احادیث موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام کہا ہے۔ سینہ کوبی کرنے والا، چہروں پر تماچے مارنے والا، تو ایک بہت بڑا طبقہ اس کو مستحب کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ احکام شرعیہ جو ہیں، وہ جو نبی علیہ السلام لے کے آئے، ان کا انکار کرنا یہ کھلی گمراہی ہے، اسے قرآن حکیم نے فرمایا ہے۔ یا پھر وہ کام جسے نبی علیہ السلام نے حرام نہ کہا ہو، یا پھر وہ کام جسے نبی علیہ السلام نے حرام نہ کہا ہو اور حرام کے فتوے آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اصال ثواب ہے، آپ کے پیارے دنیا سے جاتے ہیں تو اصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس سے کسی جگہ پر نبی علیہ السلام نے حرام نہیں کہا اور فوراً سے فتویٰ آ جائے تو حرام کام ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ احکام شریعہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پر حرام کہا ہے؟ اس طرح دیگر کتنے کام ہیں کہ جو احکام شریعہ میں نبی علیہ السلام نے انہیں حرام نہیں کہا، انہیں لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں یہ تو حرام کام ہے، یہ بدعت ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی کھلی گمراہی ہے۔ ایک وہ کہ جسے نبی علیہ السلام حرام کہہ دیں اسے حلال سمجھنا، اور ایک وہ جسے نبی علیہ السلام نے حرام نہ کہا ہو اسے حرام کہہ دینا، یہ کھلی گمراہی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہیوں کے دلدل میں دھسا دیتی ہیں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ قرآن حکیم سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمارا احادیث میں جو درس ہوتا ہے اس میں بیٹھتے ہیں۔ آپ کم از کم آپ اپنی زندگی، آپ دن کے 24 گھنٹوں میں سے یہ 10 سے 12 منٹ اللہ کے لیے تو نکال رہے نا، تو آپ لوگ ان لوگوں سے ممتاز ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور پھر آپ شکر ادا کیا کریں کہ اتنا اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہے، فتنہ فساد کا دور چل رہا ہے، اتنے بڑے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ میرے گھر میں 10 سے 12 منٹ میرے قرآن کی تلاوت سنیں، میرے قرآن کی تلاوت کریں، میرے نبی کی باتیں سنیں، یہ آپ ہی لوگ ہیں نا۔ تو یہ آپ پر اللہ کا کرم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کا کرم اور فضل کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لیا ہوا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، حضور کی باتیں سن رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیکنڈ آپ کو نہ دیکھیں تو وقت نہیں گزرتا۔ اس دور میں نبی علیہ السلام تو ظاہری پردہ فرما گئے، تو آپ کے لیے قرآن جو حضور کی باتوں کی صورت میں موجود ہے، کم از کم یہ تو ہم سن سکتے ہیں، حضور کی احادیث تو سن سکتے ہیں نا۔ اس لیے آپ شکر بھی ادا کریں۔ مزید میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو استقامت دے کہ صبح و شام ہم لاریب کلام کی تلاوت کو سنیں، حضور کی باتوں کو سنیں، حضور کے اصحاب کی باتوں کو سنتے رہیں۔ جو آخری آیہ مبارکہ ہے، فرمایا بے شک آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون راستے سے گمراہ ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے، وہ ہر شخص کو اس کے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جزا دے گا، یہ اس کی تشریح ہے۔ فرمایا کہ کافر اگرچہ بہت یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے، کافر یقین کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے وہ حق پر ہے، لیکن فرمایا وہ جھوٹ پر ہے، اس کی ساری زندگی جھوٹ پر ہے، چونکہ اللہ اس کافر کے احوال سے بھی مطلع ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس لیے
یہ بھی آپ لوگ تربیتی نشست ہماری میں آپ ہم سارے اس بات پر توجہ دیں، اپنے گمان کے مطابق کسی پر آپ فتویٰ نہ لگائیں، اپنے گمان کے مطابق، قیاس آرائی کے مطابق کسی کے دلوں کو میں نہیں جانتا، آپ میرے احوال سے واقف نہیں، واقف کون ہے؟ صرف وحدہ لم یزل ہے، لہٰذا جو کام اللہ کا ہے وہ اسی کے سپرد کرے، انسان خدا بننے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔